فجر کی نماز کے بعد صرف 3 بار یہ سورت پڑھ لو، آپ کے جوان بیٹے کی کامیابی دیکھ کر دنیا بھی حیران رہ جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ویسے تو آج کا یہ عمل سب کے لیے ہے، لیکن خاص طور پر یہ عمل اگر ماں کر لے تو اس کے جوان بیٹے کی کامیابی بہت جلد مقدر ہو جائے گی۔ نماز فجر کے بعد کا یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی گھر میں اتنا پیسہ آئے گا کہ ہر رشتہ دار آپ کے آگے پیچھے گھومے گا، ایک دن میں کروڑوں ملیں گے۔ انشاءاللہ آج ایک ایسا دولت کا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا۔ یہ وظیفہ اتنا خاص وظیفہ ہے کہ 2 منٹ میں اثر کر جائے گا۔ آج نماز فجر کے بعد یہ وظیفہ وہ بندہ لازمی پڑھے جس کی کئی سالوں سے جیب خالی ہے، جو بندہ کئی سالوں سے غربت تنگ دستی کا شکار ہے، جس گھر میں کئی سالوں سے رزق اور دولت کی تنگ دستی ہے، جہاں رحمتوں برکتوں کی بہاریں آج تک نہیں آئیں۔ وہ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر یہ دولت والا خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ یہ دولت کا خاص وظیفہ پڑھنے والا رب کعبہ کو راضی کر لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے اس بندے کی ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے۔ آج کا یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے میرے کہنے پر ایک بار پڑھ کر دیکھ لو، آپ تمام وظیفوں کو بھول جاؤ گے۔ صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یہ وظیفہ آج تک جس کسی کو بتایا، جس کسی نے پڑھا، رب کعبہ نے بے شمار رحمتوں برکتوں سے نوازا۔ اگر کسی پر آزمائش ہے تو وہ توبہ کرے، کسی کے گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے تو وہ توبہ کرے۔ استغفار رب کو راضی کر لیتا ہے، رب کو منا لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا، اسے غیبی خزانوں سے عطا کیا جاتا ہے۔ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے تو استغفار کرو، اور بعض اوقات انسان واقعی جانے انجانے میں کوئی ایسا گناہ، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا عمل کر جاتا ہے کہ بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب بندہ رب کی پکڑ میں آ جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت، جادو جنات، کوئی وظیفے اعمال، کوئی بھی عمل آپ کو فائدہ نہیں دیتا۔ جب تک آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ نہیں کر لیتے آپ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ اس لیے آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ یہ کامیابی کا راز آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتایا جائے جو ہمیں واقعی کامیاب کر دے، تو استغفار ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں گناہوں سے چھٹکارا دے سکتا ہے۔ ہمارے گناہ ہی ہیں جس کی وجہ سے ہماری تباہی اور بربادی بڑھتی جا رہی ہے اور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ آپ اس تباہی اور بربادی سے بچنا چاہتے ہیں تو استغفار کی کثرت کریں۔ استغفار کے لغوی معنی مغفرت طلب کرنا ہے، اور مغفرت گناہ کی شر سے بچنے کو کہتے ہیں۔ دین اسلام میں استغفار کی بڑی اہمیت ہے، اور قرآن کریم میں بہت ساری آیات موجود ہیں جو مغفرت اور استغفار کے بارے میں بتاتی ہیں۔ کچھ آیات اس کے بارے میں حکم دیتی ہیں، کچھ اس کی طلب کے بارے میں ہیں، اور کچھ اس کی تعریف بیان کرتی ہیں۔ سورۃ الناس میں اللہ رب العزت نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا اور فرمایا، اور اللہ تعالیٰ سے بخششیں مانگو، بے شک وہ بخشنے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ تو آئیے ناظرین، آج کے خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں اور جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ جب آپ نماز فجر ادا کر لیں تو باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ فضیلت والا درود پاک ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کا مقصد الگ ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کیجیے گا۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے اس کی نیت آپ نے کرنی ہے۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، آپ نے یہ نہیں دیکھنا
کہ یہ ناممکن ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آپ مانگ کس ذات سے رہے ہیں۔ جو عرش الہی کا رب ہے، جو خزانوں کا مالک ہے، آپ اس رب سے مانگ رہے ہیں جس کے قبضہ قدرت میں دونوں جہانوں کی بادشاہت ہے، اور وہی آپ کو عطا کرے گا، کیونکہ بے شک وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ بہت غفور و رحیم اور بے نیاز ہے۔ آپ جو مانگیں گے آپ کو مل جائے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کیجئے۔ اگر آپ گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، دولت شہرت جو بھی چاہتے ہیں وہ مانگ لیں۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس میں رب کا شکر ہے۔ یہ آیت پڑھنے والا رب کا شکر ادا کرتا ہے، اور جو رب کا شکر ادا کرتا ہے وہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، اور جو رب کا لاڈلا بن جائے پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ اگر آپ بھی رب کے لاڈلا بننا چاہتے ہیں تو آج الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ لو۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین دو بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ الحمدللہ رب العالمین کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ کی زبان سے الحمدللہ رب العالمین نکل رہا ہو تو آپ کے ذہن میں کوئی اور خیال نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے ذہن میں صرف آپ کا مقصد ہونا چاہیے۔ آپ روتے ہوئے تڑپتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں۔ یقین کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ جس گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے رب نے آپ کا رزق تنگ کیا ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، فاقہ غربت تنگ دستیاں ہیں، اس آیت مبارکہ کی فضیلت برکت سے ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کے گناہ، ہر طرح کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی، اور کامیابی انشاءاللہ آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھنے کے بعد اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے، اور وہ نام یا رزاق یا فتاح ہے۔ یا رزاق یا فتاح ملا کر پڑھیں گے تو شمار ہوگا۔ یا رزاق کا مطلب ہے اے رزق دینے والی ذات، اے مشکلوں پر قابو پانے والی ذات، اے کامیابی دینے والی ذات۔ صبح نماز فجر کے بعد یا رزاق یا فتاح کو پکارنے کی دیر ہے۔ عرش الہی سے فرشتے زمین پر اتریں گے اور آپ کے لیے کامیابیاں چھوڑ کر جائیں گے۔ آپ نے یا رزاق یا فتاح کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا رزاق یا فتاح ایک بار ہو گیا، یا رزاق یا فتاح 2 بار ہو گیا، یا رزاق یا فتاح 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رزاق یا فتاح کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد پہلے نمبر پر آپ نے 100 بار الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور پھر دوسرے نمبر پر یا رزاق یا فتاح کا وظیفہ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ اب تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے۔ آپ نے سورۃ کوثر صرف اور صرف 3 بار پڑھنی ہے۔ سورۃ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ 3 بار سورۃ کوثر پڑھ کر آپ نے آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب کامیابی کا راز کیا ہے؟ 100 بار الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ کر آپ نے اپنے رب کا شکر ادا کیا اور اس کی پاکی بیان کر کے آپ نے اپنے گناہوں کو بخشوا لیا، رب کو راضی کر لیا، تو آپ انعامات لینے کا وقت ہے۔ 11 بار یا رزاق کو پڑھنے سے رزق ملے گا، رزق کے 300 دروازے کھلیں گے، اور یا فتاح پڑھنے سے کامیابی آپ کا مقدر ہوگی، اور آخر میں 3 بار سورۃ کوثر پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، بے سکونی اور بے برکتی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ یہ عمل اتنا طاقتور ہے کہ آپ اس کے کمالات دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ آپ کی ہر خواہش،
ہر پریشانی، ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک بار دل سے اور یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں، نتائج آپ کے سامنے ہوں گے۔ ناظرین، اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے سچے دل سے دعا مانگنی ہے۔ دعا کے کچھ آداب ہیں جو بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ دعا مانگنے کے کچھ طریقے ایسے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے آداب کو لازم کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ مومن بندہ جب عاجزی، انکساری کے ساتھ دل سے دعا کرتا ہے، اگر کوئی قبولیت دعا کے معنی نہ ہو تو اس کو تین چیزوں میں سے ایک ضرور ملتی ہے۔ یا تو اس کی مانگی ہوئی مراد قبول کر لی جاتی ہے، یا اس پر آنے والی مصیبت ہٹا دی جاتی ہے، یا پھر آخرت میں اس کا کوئی اور بدل متعین کیا جاتا ہے جو اس کو آخرت میں عطا کیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ کوئی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہیں مانگتا اور جلد بازی نہیں کرتا۔ اور دعا کے آداب یہ ہیں کہ اللہ کو حاضر ناظر تصور کر کے دعا مانگی جائے، اور دونوں ہاتھ اپنے سینے کے مقابل اٹھائے ہتھیلیاں آسمان کی طرف رکھی جائیں، اور عاجزی کو اپنے اوپر مسلط کر کے نظریں نیچے رکھی جائیں، اور خدا تعالیٰ کی حمد و تعریف کی جائے، اور درود شریف پڑھ کر پہلے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، اور پھر اپنے رشتہ داروں اور تمام مسلمانوں کے لیے خوب دعا مانگی جائے، اور آخر میں درود شریف پڑھ کر منہ پر ہاتھ پھیر لیا جائے، اور یقین کرتے ہوئے اٹھیں کہ یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہو چکی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام دعائیں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔